औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीशीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो है वो ऐसी है कि अगर आप सजदे के दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बहुत से लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद करते हैं, तो इनके साथ क्या होता है इंशाल्लाह उसके हवाले से आज की वीडियो है। तो आपने गौर और तवज्जो से इस वीडियो को सुनना है। ये एक अहम मसला है इंशाल्लाह ताला। क्या आंखें जो है बंद करना नमाज के दौरान सजदे में दुरुस्त है या नहीं है, किन हालात में आंखें बंद करने की इजाजत दी गई है, और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं इनके साथ क्या होता है, उलमाए कराम ने इस हवाले से क्या दलाइल पेश किए हैं, इन सब सवालात के जवाब इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो के आखिर तक मिल जाएंगे। आपने गौर और तवज्जो से सुनना है। जो दीन इस्लाम का दूसरा सतून है वो नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज्यादा जो जिक्र किया गया है वो नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब करती है, इतनी कुर्बत किसी भी इंसान को दूसरे अमल से हासिल नहीं होती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला का कुर्ब, अल्लाह ताला की हजूरी और अल्लाह ताला से हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़याब होता है। और जब इंसान नमाज में सजदे की हालत में होता है, ये ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मोतबर हिस्सा है, अल्लाह के हजूर में अपना माथा, अपनी पेशानी जमीन पर लगाता है। अपनी पेशानी को जमीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो जाहिर करता है मेरी ये मोतबर पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे जेर हो चुकी है। ये मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में जमीन पर लगाओ। अब ये इंसान कहता है या अल्लाह मैंने तेरे हुक्म की तामील की है, मैं बिल्कुल भी मैंने अकड़ा नहीं हूँ, मैं इतराया नहीं हूँ, मैंने अपने जिस्म का मोतबर हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदा इंसान को अल्लाह का मुकर्रब तरीन बंदा बनाता है, अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। सजदा करने वाले इंसान को अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बना दिया जाता है, मुकर्रब बना दिया जाता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की मेराज इन चीजों के सिवा किसी और चीज में भी हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले तो वो सूखने लगता है, फलता फूलता नहीं है। इसी तरह से जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल होता है, इसका ईमान जो है वो मुरझा जाता है। नेक और सालेह शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो। ईमान इसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर कर गई हो। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत इंसान की जिंदगी में है। मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज जो है वो नमाज है। यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो काफिर है। मोहतरम नाजरीन, सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी भी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे जमाने की औरतें कहती हैं कि घर में काम ज्यादा होता है, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम नहीं मिलता, तिलावत का टाइम नहीं मिलता। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ लाए। हज़रत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा नमाज पढ़ रही थी, खड़ी होने लगी नमाज के लिए तो एकदम से नीचे गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर नीचे गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी। 5 मरतबा आप इसी तरह से गिरी। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिगर गोशा से पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो जन्नत की सारी औरतों की सरदार हैं, उनका ये हाल है कि 5 दिन हो गए उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो आजकल की औरतों को तो इतनी सहूलियात मयस्सर हैं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह खाने को मिलता है। अपनी बेटियों से, बहनों से हज़रत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा के किस्से बयान किया करें कि उनका नमाज पर यकीन पैदा हो, उनका हालात पर जो वो तवक्कुल पैदा हो। जरा गौर से सुनिए, याद रखिए, जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं ये हमें पकड़वाएंगे क़यामत के दिन, क्योंकि इनकी वजह जो है वो, इनकी वजह से हमें बड़ी हमारी पकड़ होगी, इंसान का बड़ा नुकसान होगा। जितना ज्यादा अजान सुनते हैं, मस्जिद में नहीं जाते, इतना ही डबल गुनाह है। सुबह के वक्त हर चीज उठ, चरिंदे परिंदे छोटी मोटी तमाम मखलूकात अल्लाह का नाम लेती हैं और ये मुसलमान सोए पड़े हुए होते हैं, आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। हदीस पाक में आता है, कुरान पाक में भी, कि दरख्तों के पत्ते भी
اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے، اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف اور صرف انسان ہی غافل ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے جو فقہا کی رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو ناظرین، اس لیے ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح ادا کرتے تھے۔ پھر سجدے کی طرف بھی انشاءاللہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے، رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام ابدیت سے سرفراز کیا۔ اپنی محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت، خشوع و خضوع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز میں حد درجے کی مثال تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشکبار ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے تھے کہ دنیا کی ہر خیال سے بے نیاز بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا، نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد بھی پڑھتے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے، صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد نماز کی جو رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی تھی، اور تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی، خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھی۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، لیٹ گئے، پھر فرمایا کہ مجھے چھوڑو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا، رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے میں سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے ہی رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف برداشت کی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجڑی نجاست سمیت اٹھا کر لاتا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو میں ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، میں نے سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورہ ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً
سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی تو سورہ نساء شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون اور اطمینان سے قرات فرما رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا بھی کرتے جاتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نماز میں شریک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی، جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرات میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے۔ تو محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم کس طرح سے نماز ادا کر رہے ہیں؟ کہ ہماری نماز میں کوئی ایک سورہ بھی مکمل ہوتی ہے؟ ہم تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اب یہی پڑھتے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم ان کے طور طریقوں کو فالو بھی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، ہم ان کے طریقوں کو فالو نہیں کر رہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کہا ہے، اہل علم اس پر متفقہ طور پر کہ نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروز کے مؤلف نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اس طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور قاسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ میں دیکھنا شرعی عمل ہے اور ہر عضو کا عبادت کرنا بھی ایک حصہ ہے، چنانچہ اس طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کسی مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عاص بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن اگر نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زائد المیعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ ویسے تو آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا ضروری، لیکن اگر آنکھیں بند کر کے اس میں نماز میں زیادہ خشوع پیدا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ آنکھیں بند کر لے۔ لیکن اگر اس سے اس کو مثلا کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی اس نے مصلی ایسا بچھایا ہوا ہے جس پہ پھول وغیرہ بنے ہیں، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو انہوں نے مستحب کہا ہے۔ مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے، واللہ اعلم۔ تو ناظرین، فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہ کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ سو ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے، اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ہمیں کہا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے، ان کی سنتوں پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جینا مرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائیں۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔